تم نہیں دیکھتے کہ مرنے والے کی آنکھیں آسمان کی طرف سٹ جاتی ہیں، اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے کہ اے اللہ قیامت نہ ہو، پھر انہی جانوروں سے وہ روندے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت غرق ہو جاتی کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح کے ہیں، ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کر فرشتے انہیں گوشت کے لقمے دے رہے ہیں جو ان کے دوسرے راستے سے واپس نکل جاتا ہے، جن کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہی کو کھلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج والی رات جبکہ کعبۃ اللہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کی جائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے جو ایک سب سے آگے تھا، اس نے پوچھا کہ یہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ ان سب میں بہتر ہیں۔ تو سب سے اخیر والے نے کہا پھر ان کو لے چلو۔ بس اس رات تو اتنا ہی ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ دیکھا۔ دوسری رات پھر یہ تینوں آئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا، اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت و ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا، جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے چلا۔ مسند احمد میں ہے کہ براق کی لگام بھی تھی اور زین بھی تھی۔ جب وہ سواری کے وقت قسمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا کر رہا ہے؟ واللہ تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ سے زیادہ بزرگ شخص کوئی سوار نہیں ہوا۔ پس براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ براق نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سنی اور پھر وہ آپ کو سوار کرا کر لے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے کے ایک کنارے پر ایک بڑھیا کو دیکھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ چلے چلیے۔ پھر آپ نے چلتے چلتے دیکھا کہ کوئی رستے سے یکسو ہے اور آپ کو بلا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور بآواز بلند کہہ رہی ہے، السلام علیکہ یا اول، سلام علیکہ یا آخر، سلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جواب دیجئے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر دوبارہ ایسا ہی ہوا، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں آپ کے سامنے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز فطرت پا لیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا برتن لے کر پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، راستے کے کنارے جس بڑھیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو وہ گویا یہ دکھایا گیا کہ دنیا کی عمر اب صرف اتنی ہی باقی ہے جیسے اس بڑھیا کی عمر، اور جس کی آواز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنے والے تھے وہ دشمن رب ابلیس تھا، اور جن کی سلام کی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی وہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ تھے۔ جب آپ بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے جسے باب محمد کہا جاتا ہے، وہیں ایک پتھر تھا جسے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو باندھا اور مسجد پر چڑھ گئے۔ بیچوں بیچ پہنچ جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو کی ہے کہ وہ آپ کو حوریں دکھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا آئیے وہ یہ ہیں، سلام کیجیے۔ وہ زہرا کے بائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی، میں نے وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ سب نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم سب کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیک سیرت خوبصورت حوریں ہیں، ہم بیویاں ہیں اللہ کی ان پرہیزگار بندوں کی جو نیکوکار ہیں، جو گناہوں کے میل کچیل سے دور ہیں، جو پا کر کے ہمارے پاس لائے جائیں گے، پھر نہ نکالے جائیں گے، ہمارے پاس ہی رہیں گے، کبھی جدا نہ ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ میں ان کے پاس سے چلا آیا
वहीं लोग जमा होने शुरू हो गए और जरा सी देर में बहुत से आदमी जमा हो गए। मुअज्जिन ने अजान कही, तकबीर हुई और हम सब खड़े हो गए। मुंतजिर थे कि इमामत कौन कराएगा। जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे कर दिया। मैंने इन्हें नमाज पढ़ाई। जब फारिग हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जानते भी हो किनको आपने नमाज पढ़ाई? मैंने कहा नहीं। फरमाया, आपके पीछे आपके ये सब मुक्तदी अल्लाह के पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला महबूस फरमा चुका है। फिर हमारे सामने मिराज लाई गई जिससे बनी आदम की रूहें चढ़ती हैं। दुनिया ने ऐसी अच्छी चीज कभी नहीं देखी। तुम नहीं देखते कि मरने वाले की आंखें आसमान की तरफ सट जाती हैं? ये इसी सीढ़ी को देखते हुए ताज्जुब के साथ हम दोनों ऊपर चढ़ गए। मैंने इस्माइल नामी फरिश्ते से मुलाकात की जो आसमान दुनिया का सरदार है, जिसके हाथ तले 70,000 फरिश्ते हैं, जिनमें से हर एक फरिश्ते के साथ इसके लश्करी फरिश्तों की तादाद 1,00,000 है। फरमाने इलाही है, तेरे रब के लश्करों को सिर्फ वही जानता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? कहा, जिब्राइल। पूछा गया, आपके साथ और कौन है? बतलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया कि क्या इनकी तरफ भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। वहाँ मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, इसी हैबत में जिसमें वो इस दिन थे जिस दिन अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया था, इनकी असली सूरत पर। इनके सामने इनकी औलाद की रूहें पेश की जाती। नेक लोगों की रूहों को देखकर फरमाते हैं, पाक रूह है और जिस्म भी पाक है, इसे इलीन में ले जाओ। और बदकारों की रूहों को देखकर फरमाते हैं, खबीस रूह है, जिस्म भी खबीस है, इसे सिज्जीन में ले जाओ। कुछ ही चला हूँगा जो मैंने देखा कि ख्वान लगे हुए हैं जिस पर नहायत नफीस गोश्त बुना हुआ है, और दूसरी जानिब और ख्वान लगे हुए हैं जिन पर बदबूदार सड़ा भुसा गोश्त रखा हुआ है। कुछ लोग हैं जो उम्दा गोश्त के तो पास भी नहीं आते और इस सड़े हुए गोश्त को खा रहे हैं। मैंने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? जवाब दिया कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल को छोड़कर हराम की रुग़बत करते थे। फिर मैं कुछ और चला तो कुछ और लोगों को देखा कि इनके होंठ ऊंट की तरह के हैं। इनके मुंह फाड़ फाड़ कर फरिश्ते इन्हें गोश्त के लुकमे दे रहे हैं। जो इनके दूसरे रास्ते से वापस निकल जाता है वो चीख चिल्ला रहे हैं और अल्लाह के सामने आजिज़ी कर रहे हैं। मैंने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक खा जाया करते थे। जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और वह जरूर भड़कती हुई जहन्नुम की आग में जाएंगे। मैं कुछ दूर और चला जो देखा कि कुछ औरतें अपने सीनों के बल इधर लटकी हुई हैं और हाय वाय कर रही हैं। मेरे पूछने पर जवाब मिला, ये आपकी उम्मत की जनाकार औरतें हैं। मैं कुछ दूर गया और देखा कि कुछ लोग के पेट बड़े बड़े घड़ों जैसे हैं। जब वो उठना चाहते हैं तो गिर पड़ते हैं, जब वो उठना चाहते हैं गिर पड़ते हैं और बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह कयामत ना हो। फिर उन्हीं जानवरों से वो रोंदे जाते हैं और अल्लाह के सामने आहोजारी कर रहे हैं। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे। सूदखोर इन लोगों की तरह खड़े होंगे जिन्हें शैतान ने बावला बना रखा हो। मैं कुछ दूर और चला तो देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पहलू से गोश्त काट काट कर फरिश्ते इन्हीं को खिला रहे हैं। मैं कुछ दूर और चला तो देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पहलू से गोश्त काट काट कर फरिश्ते इन्हीं को खिला रहे हैं और कहते जाते हैं कि जिस तरह आपने बाई का गोश्त अपनी जिंदगी में खाता रहा, अब भी खा। मैंने पूछा, जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? आपने फरमाया, ये आपकी उम्मत के ऐबजो और आवाजा कश लोग हैं। फिर हम दूसरे आसमान पर चढ़े तो मैंने वहाँ एक नहायत ही हसीन शख्स को देखा और हसीन लोगों पर वही फजीलत रखता है जो फजीलत चांद को सितारों पर है। मैंने पूछा कि जिब्राइल, ये कौन है? उन्होंने फरमाया कि ये आपके भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं और इनके साथ इनकी कौम के कुछ लोग हैं। मैंने इन्हें सलाम किया जिसका जवाब उन्होंने दिया। फिर हम तीसरे आसमान की तरफ चढ़े, इसे खुलवाया। वहाँ हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। इनके साथ इनकी कौम के कुछ आदमी थे। मैंने इन्हें सलाम किया और उन्होंने मुझे जवाब दिया। फिर मैं चौथे आसमान की तरफ चढ़ा। वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को पाया जिन्हें अल्लाह ने बुलंद मुकाम पर उठा लिया है। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। पांचवें आसमान की तरफ चढ़ा। वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे जिनकी आधी दाढ़ी सफेद थी और आधी स्याह और बहुत लंबी दाढ़ी थी, करीब करीब नाफ तक। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उन्होंने बताया कि ये अपनी कौम के हर दिल अजीज हज़रत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम हैं। इनके साथ इनकी कौम की जमात है। उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर मैं छठे आसमान की तरफ चढ़ा।
وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ کا گندم گون رنگ تھا، بال بہت لمبے تھے، اگر دو کرتے بھی پہن لیں تو بال ان سے گزر جائیں. آپ فرمانے لگے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ان سے بڑے مرتبے کا ہوں، حالانکہ یہ مجھ سے بڑے مرتبے کے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرنے پر مجھے سلام ہوا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کے پاس بھی آپ کی قوم کے لوگ تھے، آپ نے بھی میرے سلام کا جواب دیا. پھر میں 7ویں آسمان کی طرف چڑھا. وہاں میں نے اپنے والد حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو اپنی پیٹھ بیت المعمور سے ٹکائے ہوئے بیٹھے دیکھا. آپ بہت ہی بہتر آدمی ہیں. دریافت کرنے پر مجھے آپ کا نام بھی معلوم ہوا. میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. میں نے اپنی امت کو نصف دیکھا. نصف کے تو سفید بگلے جیسے کپڑے تھے اور نصف کے سیاہ کپڑے تھے. میں بیت المعمور میں گیا، میرے ساتھ ہی سفید کپڑے والے سب گئے اور دوسرے جن کے خاکی کپڑے تھے وہ سب روک دیے گئے، وہ بھی خیر پر. پھر ہم سب نے وہاں نماز ادا کی اور وہاں سے سب باہر آئے. اس بیت المعمور میں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ایک دن پڑھ گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی. پھر میں سدرۃ المنتہا کی جانب بلند کیا گیا، جس کا ہر ایک پتا اتنا بڑا تھا کہ میری ساری امت کو ڈھانک لے. اس میں سے ایک نہر جاری تھی جس کا نام سلسبیل ہے. پھر اس میں 2 چشمے پھوٹے، ایک نہر کوثر، دوسرا نہر رحمت. میں نے اس میں غسل کیا، میرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے. پھر میں جنت کی طرف چڑھایا گیا. وہاں میں نے ایک حور دیکھی. اس سے پوچھا تو کس کی ہے؟ اس نے کہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہاں میں نے نہ بگڑنے والے پانی کی اور مزہ متغیر نہ ہونے والے دودھ کی اور بے نشہ لذیذ شراب اور صاف ستھرے شہد کی نہریں دیکھی. اس کے نار بڑے بڑے ڈولوں کے برابر تھے، اس کے پرند تمہارے ان بختی اونٹوں جیسے تھے. بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. انسان کے دل پر ان کا خیال تک گزرا. پھر میرے سامنے جہنم پیش کی گئی جہاں غضب الہی ناراضگی الہی تھی. اس میں اگر پتھر اور لوہا ڈالا جائے تو وہ اسے بھی کھا جائے. پھر میرے سامنے سے وہ بند کر دی گئی. پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا اور مجھے ڈھانپ لیا. شب معراج میں ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو کی مہک آنے لگی. میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ اور اس کے اولاد کے محل کی. فرعون کی شہزادی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا. اس پر شہزادی سے اس نے کہا اللہ تو میرے باپ ہی ہیں. اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزیاں دیتا ہے. اس نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس نے اپنے باپ سے کہلوایا. وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے. انہوں نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے. آخر میں خود اسے بھی اسی طرح ڈال دیا جائے. چنانچہ وہ گرم کی گئی. جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو. اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میرے اور میری ان بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ ڈال دینا. اس نے کہا کہ اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے. جب سب بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا. فرعون کے سپاہیوں نے اس سے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند ہو کر کہا اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے. چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اسے بھی اسی میں ڈال دیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے ہی آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے گہوارے ہی میں بات چیت کی. ایک تو یہی بچہ اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت جریج ولی اللہ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام.